السلام علیکم۔ 10th کلاس کیمسٹری کا آج ایک ٹاپک ہے جس کے متعلق ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے، تو کوشش کریں گے ہم کہ جو ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر ایگزامینیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ والا جو ٹاپک آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ تو ایگزامینیشن کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ وہ کہتا ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین فارورڈ اینڈ ریورس ریئیکشن۔ فارورڈ اور ریورس ریئیکشن کے درمیان فرق لکھیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہو سکے فارورڈ ریئیکشن اور ریورس ریئیکشن کے درمیان کوئی 3-4 فرق لکھیں گے جس سے ہمارا سوال کمپلیٹ ہو جائے۔ تو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے فارورڈ ریئیکشن۔ تو جو فارورڈ ریئیکشن ہوتا ہے تو ہم کو پتہ ہے فارورڈ، جو لفظ فارورڈ ہے آگے کی طرف ہے، مطلب کہ آگے کی طرف جاتا ہوا۔ تو جو پہلا فرق لکھیں گے کہتا ہے کہ ریئیکٹنٹس کمبائن ٹو فارم پروڈکٹس۔ جو فارورڈ ریئیکشن ہوتا ہے اس میں ریئیکٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور پروڈکٹس بنا دیتے ہیں۔ اردو کے اندر ہے ریئیکٹنٹ پروڈکٹ بنانے کے لیے آپس میں ملتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ریورس ریئیکشن ہے اس کا ہم لوگوں نے پہلا فرق دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ پروڈکٹس ریکمبائنڈ ٹو فارم ریئیکٹنٹس۔ ہم لوگ نے فارورڈ ریئیکشن میں دیکھا ہے کہ جو ریئیکٹنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پروڈکٹ بناتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پروڈکٹس جو ہیں وہ دوبارہ سے مل کر ریئیکٹنٹس بنا رہے ہیں۔ جو ہمارے پاس دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو فارورڈ ریئیکشن ہوتا ہے، ریئیکشن پروسیڈ فرام لیفٹ ٹو رائٹ۔ جو فارورڈ ریئیکشن ہوتا ہے یہ دائیں بائیں سے دائیں جانب ہو رہا ہوتا ہے۔ ریئیکشن پروسیڈ فرام لیفٹ ٹو رائٹ۔ جو فارورڈ ریئیکشن ہے وہ بائیں سے دائیں جانب واقع ہوتا ہے یا جاتا ہے۔ جو ہمارے پاس ریورس ریئیکشن کے میں دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ریئیکشن پروسیڈ رائٹ ٹو لیفٹ، یعنی کہ جو ریورس ریئیکشن ہوتا ہے یہ دائیں سے بائیں جانب واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ ریورس ریئیکشن جو ہوتا ہے یہ دائیں سے بائیں جانب ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جو ہمارے پاس تھرڈ ڈفرینس ہے فارورڈ ریئیکشن کا وہ یہ ہے an initial amount of product is very less۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ریئیکشن کے شروع میں جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ an initial amount مطلب کہ شروع کے اندر پروڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے۔ ریئیکشن کے شروع میں پروڈکٹ کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس ریورس ریئیکشن کا ایک فرق ہے وہ کہتا ہے ان ریورس ریئیکشن دا اماؤنٹ آف پروڈکٹ از لارج، یعنی کہ وہ یہ مرحلہ بیان کر رہا ہے کہ جب ریئیکٹنٹ سارے پروڈکٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ریورس ریئیکشن میں پروڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ریورس ریئیکشن میں پروڈکٹ کی مقدار نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ایٹ انیشل دا ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن از ہائی، یعنی کہ شروع کے اندر جو فارورڈ ریئیکشن ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے، یعنی کہ ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹس بننے کی جو رفتار ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ شروع میں فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے
کیونکہ ریئیکشن آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ریئیکٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کر کے تیزی سے پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو ہمارے پاس ریورس ریئیکشن کا فرق ہے وہ کہتا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم، یعنی کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ دا ریٹ آف ریورس ریئیکشن انکریز۔ وہ کہتا ہے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم، یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد جو ریورس ریئیکشن کا ریٹ ہوتا ہے، سپیڈ ہوتی ہے، وہ تیز ہو جاتی ہے، یعنی کہ ریورس ریئیکشن پروڈکٹس تیزی سے ریئیکٹنٹس بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کی ہے ہم لوگوں نے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، اور ایگزام کے اندر اسی طرح سے یہ سوال آتا ہے، تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔